پر جب میں نے دیکھا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بن رہا، ان کی انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور مجھے یہی پتا تھا کہ یہ جو سردار ہیں، جاگیردار ہیں، یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو میں مجبور ہو کر نکلی اور میں چیف جسٹس صاحب کی گاڑی، کیونکہ ہم پہلے پروٹیسٹ کرنے گئے تھے، میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں یہ گاڑی وغیرہ سوچوں کہ مطلب آگے آؤں گی. جب ہم گئے وہاں پہ تو بہت زیادہ بھیڑ تھی، سب پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا. میں نے یہ سوچا کہ مطلب میں لاء کی اسٹوڈنٹ تھی، میں اپنا کوٹ وغیرہ پہن کے گئی تھی، میں گئی مطلب چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں یہ چیز دلانا چاہتی تھی کہ سر ہمارے 3 مرڈر ہوئے، آپ ہی انصاف کر سکتے ہیں. تو جب میں وہاں پہ گئی تو بہت زیادہ بھیڑ تھی، اس بھیڑ میں چیف جسٹس صاحب ہمیں دیکھ نہیں پاتے، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر چلے میری موت بھی ہو جاتی ہے تو بے شک بھلے ہو بھی جائے، پر کم از کم چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں یہ چیز آئے گی اور میری فیملی کو پروٹیکشن ملے گی، ہمیں انصاف ضرور ملے گا. اس وقت آپ نے پھر یہ چپلیں اتار کر پھر میں نے گاڑی روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب میں کیس پرسو کر رہی ہوں، بار بار میں عدالتوں میں جا رہی ہوں، عدالتوں کو میں بہت مقدس سمجھتی ہوں، عدالتوں کو میں اپنی ماں کی جگہ پہ سمجھتی ہوں کہ عدالتیں ہماری ماں ہیں. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے عدالتوں پہ کہ وہ کیا میسج دے رہے ہیں. اور باہر ملک کے لوگ بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا، آپ سیف نہیں ہیں، آپ آ جائیں. پر میں اپنے ملک میں رہنا چاہتی ہوں اور میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. اگر مجھے انصاف ملے گا تو دوسروں کو بھی انصاف مل جائے گا. باہر کے ممالک سے کون لوگ آپ کو رابطہ کر رہے ہیں؟ بہت سے سپورٹرز ہیں میرے فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے تھرو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ باہر آ جائیں، آپ اسائلم لے لیں. پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، بس میں اپنے ملک میں پروٹیکشن چاہتی ہوں اور میں انصاف چاہتی ہوں، اپنے لیے بھی انصاف چاہتی ہوں، اور یہ جو جاگیردار سردار ہیں دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، میں ان کے لیے بھی انصاف چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ اجاز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں. آج میری سٹوری امن کی راہ میں، انصاف کی راہ میں رکاوٹ وڈیرا سسٹم ہے یا انصاف کے ادارے ہیں. رباب جو سندھ کی بیٹی نہیں پاکستان کی بیٹی ہے، اس کو انصاف کے لیے بہت بڑا احتجاج کرنا پڑا. 2 سال تک وہ پاؤں ننگے عدالت اور بیوروکریسی پولیس کے دفتر میں جاتی رہی. کسی کو خیال نہیں آیا. اس بارے گفتگو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان جو ہے وہ چونک جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. انصاف کے لیے روڈ بلاک کرنا پڑا، احتجاج کرنا پڑا، اور ایف آئی آر درج کرنا سندھ میں اتنا مشکل ہے کہ لوگ اس کو معجزہ کہتے ہیں. حالانکہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء علیہ السلام پر معجزے ہیں. عام تو کرامت کہا جا سکتا ہے جو ولی کی ہو، مگر لوگ اتنا بڑا کام سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی ایف آئی آر وڈیرے کے مخالف درج ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. سنیں ذرا. اسٹوڈنٹ ہوں، افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں سسٹم ایسا ہے کہ پولیس، جوڈیشری کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں. میرا عدالتوں پہ مکمل یقین ہے، پر یہ جو وڈیرے سردار جاگیردار ہوتے ہیں، یہ اپنی انفلوئنس اتنی دکھاتے ہیں کہ ہر چیز پہ یہ اپروچ لگانا مطلب چاہتے ہیں. اگر لگے یا نہ لگے وہ الگ بات ہے، پر یہ کوشش اپنی پوری ضرور کرتے ہیں. ہمارے جو مرڈر ہوئے، 3 مرڈر ہوئے، صبح کے 9 بجے تقریباً واقعہ ہوا ہے اور رات کے 1-2 بجے ایف آئی آر کٹی ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے کیونکہ یہ سٹنگ ایم پی اے تھا. ایم پی اے تو اس پہ ایف آئی آر نہیں کٹے گی. مطلب سندھ میں مرڈر کیس کی ایف آئی آر کٹنا بھی ایک معجزہ ہے. تو پھر وڈیرا شاہی پاکستان میں ختم نہیں ہو سکتی. اس کے چاچا والد عزیز و کارب رباب کے اکٹھے ہوئے فیوڈل سسٹم کے خلاف انہوں نے تنظیم بنائی کہ غریب، ان پڑھ، جاہل انسان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے تعلیم دی جائے، ان کو تعلیم کی روشنی سے روشنائی دی جائے
تاکہ وہ سمجھ سکے, اپنا نام لکھنا جان سکے اور لوگوں کو گفتگو بتا سکے اور سن سکے, اور وڈیرے جو غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کے سامنے اپنی آواز حق بلند کر سکے. تو اس کے عوض ام رباب کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کی زبانی یہ سن لیں. گورنمنٹ ان کی ہے, وہ سٹنگ ایم پی ایز ہیں دونوں پیپلز پارٹی کے, تو وہ پریشرائز تو بہت زیادہ کرتے ہیں, کبھی پولیس کے تھرو, کبھی لوگوں کے تھرو, کبھی وہ خود مطلب بہت زیادہ پریشر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کمپرومائز کریں یا کیس سے ہاتھ اٹھائیں. پر ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی. تو انشاءاللہ میری جتنی مجھ میں ہمت ہے, میری جتنی زندگی ہے, میں اسٹرگل کروں گی, کیونکہ میں اس فیوڈل سسٹم کے اگینسٹ کھڑی ہوں. میرے والد صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس فیوڈل سسٹم کے اگینسٹ بنائی تھی, تبھی یہ مرڈر ہوئے. کیونکہ سندھ چیف جسٹس نے 2 مرتبہ سو موٹو بھی اس پہ لیا ہے. پاکستان کا نظام انصاف اتنا بسیدہ, زنگلود, پرانا ہو چکا ہے کہ جو قانون کی حکمرانی کو فروغ نہیں دیتا بلکہ حکمرانوں کے قانون کو فروغ دے رہا ہے. میری حکومت پاکستان سے, عدلیہ سے, چیف جسٹس سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں سیاسی مقدمات میں الجھا کر پاکستان کا جو نظام عدل ہے اس پر لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل رہا ہے. جہاں کمیاں ہیں چیف جسٹس صاحب اسے دور کیا جائے. آپ انصاف کے علمبردار ہو, آپ آخری دروازہ ہو پاکستان میں انصاف کا. اگر ہماری بچیاں بیٹیاں یوں ہی پاؤں ننگے اگر انصاف مانگتی رہی, ان کو ملے نہ, تو پھر کیا ہم قیامت کا مزید انتظار کریں گے؟ ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں شہید ہونے والے, جو اس کی کار کے نیچے آ کے نوجوان شہید ہوا تھا, اس کی وائف نے زہر کھا کر اپنی جان دے دی کہ اس پاکستان میں ہمیں انصاف نہیں مل سکتا. خدا کی قسم یہ باتیں کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں, اور یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم کس دنیا میں, یہ 21ویں صدی کے کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. ہم انصاف کی تلاش میں ہیں اور لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں ترقی کر کے انصاف دے کے. ہم انصاف کی دھجیاں اڑا کے, انصاف کا مذاق اڑا کے, قانون کو گھر کی لونڈی بنا کے, پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مہذب قوم ہیں. ہم مہذب قوم نہیں ہیں. جب تک ہم انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے, پاکستان کی جھونپڑی پہ بیٹھے ہوئے شخص کو انصاف نہیں ملتا. شاہی محل کے گلس میں بیٹھے ہوئے کو اگر انصاف ملتا ہے تو پھر غریب کو بھی انصاف ملنا چاہیے. تب جا کے پاکستان کا اصل نعرہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنے گا. تو پاکستان کے لیے یہ کام کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. اس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پورا سپورٹ کر رہی ہے. وہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, ہم بھی پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتے تھے. میں انصاف مانگ رہی ہوں, میں بھیک نہیں مانگ رہی, میرا رائٹ ہے, میں رائٹ مانگ رہی ہوں ان سے, اور کل اللہ پاک کو وہی جواب دیں گے. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سی ایم صاحب جو ہیں, سی ایم صاحب نے 2 سالوں میں نوٹس نکالا بھی تو اس چیز کا کہ ام رباب کے پاس جو پراپرٹی ہے اس کی مجھے ڈیٹیلز چاہیے.